آج کل زہریلی ادویات اور مہلک کیمیائی اشیاء ہماری زندگیوں میں بہت رچ بس گئی ہیں۔ کیڑے مکوڑے، مچھر، چوہے، دیمک اور دیگر حشرات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان سے جان چھڑانے کے لیے ہر طرح کے زہر اپنے گھروں میں رکھیں، لیکن ذرا سی غفلت سے یہ زہر انسانی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے اور ان کے دور رست منفی اثرات برآمد ہوتے ہیں۔ گھروں میں عموماً بچے زہریلی ادویات یا پیٹرول وغیرہ پی کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس لیے زہریلی ادویات کو گھروں میں رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گھروں میں کیڑے مار ادویات کے چھڑکاؤ کے وقت تمام کھانے پینے کے برتنوں اور کپڑوں کو اچھی طرح ڈھانپ دینا چاہیے یا انہیں وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے۔ پھر ادویات کو ایسی بوتلوں میں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے جو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہوں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ زہریلی ادویات کی بوتلوں پر زہر کا لیبل لگانا ہرگز نہ بھولیے۔ غیر ضروری ادویات گھروں میں بالکل بھی نہ رکھیں، لیکن جب بھی زہریلی ادویات کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو تازہ ادویات منگا کر استعمال کریں۔ کسی بھی قسم کے زہر کھا لینے سے سر درد، پیٹ درد، صدمہ کی علامت، سانس لینے میں دقت اور بے ہوشی جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر مریض کو فوری طور پر طبی امداد نہ دی جائے تو مریض مر بھی سکتا ہے۔ تاہم ایسے مریض جو ہوش میں ہوں ان کو ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے مریض کو قے آنے کے لیے اپنی انگلی اس کے حلق میں دور تک لے جائیں اور اسے ہلائیں۔ اگر پھر بھی قے نہ کرے تو کافی نمکین پانی پلائیں اور اس طرح وہ قے کر دے گا۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک باہر نکلنے والے پانی کا رنگ سفید نہ ہو جائے۔ مریض کو دودھ میں پھینٹے ہوئے انڈے یا آٹے میں ملا ہوا پانی پلائیں، اور مریض جتنا زیادہ پانی پی سکتا ہو اتنا اس کے لیے مفید ہے۔ چھوٹا چمچ بھر کوئلہ پیس کر مریض کو کھلائیں اور اسے مزید دودھ میں پھینٹے ہوئے انڈوں کا پانی پلانے کی کوشش کریں تاکہ وہ قے کرے، حتیٰ کہ اس کے قے بالکل پانی کی طرح صاف ہو جائے۔ اگر کسی طرح بھی مریض قے نہ کر سکے تو معدے میں ڈالنے والی نالی چکنی کر کے ناک کے ذریعے معدے میں گزاریں اور ایک کیف کے ذریعے سے اسے 2 لیٹر تک پانی اس کے پیٹ میں پہنچائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو بے ہوش مریض کی حالت کافی نازک ہوتی ہے، اس لیے اسے قے نہیں کروائی جا سکتی۔ اگر اس کا سانس بند ہو چکا ہو تو فوراً منہ در منہ عمل سے سانس بہم پہنچائی جائے اور فوراً طبی امداد حاصل کریں۔ گھروں میں زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے ربر کے دستانے یا پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال کریں۔ چھڑکاؤ کے دوران کپڑے سے اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپے رکھیں۔ کام ختم کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح سے غسل کریں۔